السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ النحو کا پہلا سبق سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے لفظ۔ لفظ کی تعریف کیا ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو لغوی معنی اس کا ہے پھینکنا، اور اس کی جو تعریف ہے نحوی حضرات جو اس کی تعریف کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو انسان تلفظ کرتا ہے، منہ سے جو آواز نکالتا ہے، جو بھی بات انسان کے منہ سے نکلتی ہے وہ لفظ کہلاتی ہے۔ اس کا کوئی معنی بنتا ہو نہ بنتا ہو، لفظ وہ کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ تو انسان کے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے، جو بھی منہ سے وہ نکالتا ہے، منہ سے کچھ پھینکتا ہے، مراد یہ ہے پھینکنے سے کہ جس کی آواز پیدا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں۔ آگے اس کی دو اقسام ہیں، آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ ایک ہے موضوع اور دوسرا ہے مہمل، ٹھیک ہے؟ وہ جو انسان کے منہ سے لفظ نکلا ہے وہ یا تو با معنی ہوگا یا بے معنی ہوگا، یعنی یا تو اس کا کوئی معنی بنتا ہوگا یا اس کا معنی نہیں بنتا ہوگا۔ اگر وہ با معنی ہے، یعنی اس کا کوئی معنی بنتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع، ٹھیک ہے؟ اور جس کا کوئی معنی نہ بنے، جو بے معنی لفظ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مہمل۔ یا مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں، پانی، زید، زید کسی شخص کا نام، ٹھیک ہے؟ وہ ایک ذات پر دلالت کرتا ہے۔ پانی پینے کی چیز ہے، اس کا نام ہے اور پینے کے کام آتا ہے۔ خارج میں ایک چیز پائی جاتی ہے جس پر لفظ جو ہے پانی بولا جاتا ہے، تو یہ با معنی لفظ ہے، اس لیے ان کو کیا کہا جائے گا؟ موضوع، ٹھیک ہے؟ اور جن کا کوئی معنی نہ بنتا ہو، جو کس چیز پر دلالت نہ کرتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مہمل۔ اب پانی، اس کا تو معنی بنا، لیکن بعض لوگ کہہ دیتے ہیں پانی وانی، یہ جو وانی ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے، کس چیز پر دلالت نہیں کرتا۔ زید، یہ ٹھیک لفظ ہے لیکن اس کو الٹ پڑے تو دیز بن جائے گا۔ دیز کسی پر دلالت نہیں کرتا، کسی شخص کا آج تک نام نہیں سنا۔ تو وانی اور دیز یہ بے معنی ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، کسی پر یہ خارج میں دلالت نہیں کرتے، اس لیے ان کو کیا کہا جائے گا؟ مہمل، ٹھیک ہے؟ موضوع کا دوسرا نام مستعمل بھی ہے، کیونکہ یہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ لفظ جو ہوتا ہے نا با معنی، اس کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کو مستعمل کہتے ہیں، استعمال کیا ہوا، استعمال کیا جاتا ہے۔ اب جو با معنی لفظ ہے اس کی آگے دو اقسام ہیں، مہمل کی کوئی اقسام نہیں، کیونکہ وہ تو ہے ہی بے معنی۔ جب بے معنی تو اس کا آگے استعمال ہی نہیں ہونا، وہ غیر مستعمل ہے، اس کا استعمال ہی نہیں کیا جاتا، تو وہ یہاں پر اس کا باب ایسے سمجھے کہ بند ہو گیا، اب اس کی آگے اقسام یا آگے اس کا جو ہے نا سلسلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو با معنی لفظ ہوگا اس کی دو اقسام ہیں، ٹھیک ہے؟ جس کا کوئی معنی بنتا ہے، یا تو وہ اکیلا ہوگا یا دو سے زائد ہوں گے، یعنی ایک سے زیادہ ہوں گے۔ اگر وہ اکیلا با معنی لفظ ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفرد۔ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ، ٹھیک ہے؟ جیسے زیدن، یہ علیحدہ ایک کلمہ ہے، اور ناصرن یہ علیحدہ ایک با معنی لفظ ہے۔ جب ان کو علیحدہ علیحدہ شمار کریں گے، زیدن علیحدہ ہے اور ناصرن علیحدہ ہے، یہ دو مثالیں میں نے علیحدہ علیحدہ پیش کی ہیں، یہ مفرد کی ہیں، یعنی یہ لفظ بھی ہیں، یعنی انسان کے منہ سے نکلتا ہے، اس لیے اس کو لفظ بھی کہیں گے۔ چونکہ اس کا کوئی معنی ہے، با معنی ہے، اس لیے ان کو موضوع بھی کہیں گے، اور چونکہ یہ اکیلے ہیں اس لیے ان کو مفرد بھی کہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اب ان میں تین چیزیں آ گئی، یہ لفظ بھی ہیں، موضوع بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مفرد بھی ہے، زید ناصر۔ یہ تین اس میں خصوصیات پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اور دو یا دو سے زیادہ کلمات ملے ہوئے ہوں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب۔ جیسے یہ دیکھیں ایک مثال، الحمدللہ، تو یہ دیکھیں یہ مرکب کی ایک مثال ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ الحمد، ال جو ہے لام تعریف ہے، حمد مصدر ہے، للہ لام ذلی جو ہے یہ حرف جر ہے، اللہ اس میں جلالت، اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بہت سے کلمات ملے ہیں تو یہ مرکب ہو گیا۔ اس کا ایک نام جملہ بھی ہے، اس کو جملہ بھی کہتے ہیں اور اس کو کلام بھی کہتے ہیں۔ تو آج کا جو سبق اتنا ہی ہے، اس کو دوبارہ سمجھ لیں۔ جو منہ سے نکلے، انسان کے منہ سے نکلے وہ لفظ ہے،
کسی پرندے کسی جانور کے منہ سے نکلے اس کو لفظ نہیں کہیں گے۔ اس کے آگے وضاحت انشاءاللہ آئیں گی۔ تو یہ چونکہ ایک ابتدائی کتاب ہے خلاصۃ النحو، تو اس میں اتنا ہی آپ سمجھ لیں کہ لفظ وہ ہے جو انسان کے منہ سے نکلے، جو جانور کے منہ سے نکلتا ہے، جو پرندے کے منہ سے نکلتا ہے یا کسی اور، اس کو لفظ کیوں نہیں کہتے، اس کی کیا وجہ ہے۔ جب ہم بڑی کتابیں شروع کریں گے نحو کی تو اس میں اس چیز پر بات ہوگی۔ تو یہ ابتدائی کتاب، اس میں مختصر جو ہے اتنا ہی سمجھے جائیں کہ اس کو لفظ نہیں کہیں گے جو جانور کے منہ سے نکلے یا پرندے کے منہ سے نکلے، جو انسان کے منہ سے نکلے اس کو لفظ کہیں گے۔ اب لفظ جو نکلا ہے، جو منہ سے نکلا انسان کے، تو صاف ظاہر ہے یا تو وہ با معنی ہوگا یا بے معنی ہوگا۔ اگر با معنی ہوگا تو موضوع کہیں گے، موضوع، اور اگر بے معنی ہوگا تو اس کو مہمل کہیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے پانی، زید، یہ موضوع کی مثال ہے، یہ با معنی کی مثال ہے، اور وانی، دیز، یہ مہمل کی مثال ہے۔ تو اب جو با معنی ہے، موضوع لفظ ہے، اس کی بھی دو اقسام ہیں، یا تو وہ ایک ہی ہوگا یا دو سے زیادہ جمع ہوں گے۔ اگر ایک ہو تو اس کو مفرد کہیں گے، جیسے زید ناصر، اس کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے۔ اگر وہ ایک نہ ہو بلکہ دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، ٹھیک ہے، با معنی لفظ، تو ان کو مرکب کہیں گے، اور اس کا دوسرا نام جملہ ہے اور کلام ہے۔ اس کی مثال الحمدللہ، ٹھیک ہے، یا ذالک الکتاب لا ریب، ٹھیک ہے، الذین یؤمنون بالغیب، یعنی جب زیادہ کلمات جمع ہو تو وہ سب اس کی مثال بن سکتے ہیں۔ تو آج کا سبق اتنا ہی، اس کو اچھی طرح یاد کریں۔ اگر کسی جگہ سے سمجھ نہیں آیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔